بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عطف علی نکاح الکتابیہ قولہ. یہ آج کا سبق صفحہ 19 کی آخری سطر سے شروع ہے. اسی کو جو میں نے بھیجا ہے صفحہ 19 کی آخری سطر سے دیکھیں. ثم عطف علی نکاح الکتابیہ. پھر ماتن نے نکاح الکتابیہ جو اوپر تھا وصحّ نکاح الکتابیہ اسی پر عطف کیا اپنے قول و نکاح المحرم والمحرمتی. تو یہاں علی نکاح الکتابیہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ علی حرف جار داخل ہے، اور اعراب حکائی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ متن میں وصحّ نکاح الکتابیہ تھا، تو نکاح الکتابیہ ہی کو یہاں نیچے لے کے آئے ہیں. تو جو پہلے سے اس کا اعراب تھا وہ اعراب باقی رکھنا وہ اعراب حکائی ہوتا ہے. اس کو بھی باقی، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اب کہیں آ گیا کہ بالحمد، تو با حرف جار کی وجہ سے اس کو بالحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین چونکہ مرفوع ہے تو اس کو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے بالحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں. اعراب حکائی ایسے یہاں بھی اعراب حکائی کا بیان کہیں نہ کہیں پڑھے ہوں گے. ہاں. ثم عطف علی نکاح الکتابیۃ. پھر کتابیہ کے نکاح پر عطف کیا، جو نکاح الکتابیہ اوپر تھا اس پر عطف کیا اپنے قول وہ نکاح المحرم والمحرمتی. جس طرح سے کتابیہ عورت سے نکاح صحیح ہے، اسی طریقے سے محرم اور محرمہ کا بھی نکاح صحیح ہے. میاں بیوی دونوں حج یا عمرہ کے احرام میں ہوں، یا ان میں سے کوئی حج یا عمرہ کے احرام میں ہو اور دوسرا حلال ہو، احرام میں نہ ہو، تو دونوں احرام کی حالت میں ہوں یا کوئی ایک احرام کی حالت میں ہو، نکاح کرنا صحیح ہے، درست ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے. تو حالت احرام میں آقا کریم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا صحیح ہے، درست ہے. حج کے بارے میں کتاب الحج شاید آپ نے نور الایضاح میں پڑھا ہوگا اور پھر اور کہیں تو آیا نہیں ہوگا. حج کے بیان میں اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ پڑھے ہوں گے کہ احرام کی حالت میں جب آدمی حج کو جا رہا ہے تو راستے میں احرام باندھ لیا، پھر راستے ہی میں وہ بیع و شراء بھی کرتے ہوئے جائے، یا وہاں پہنچ کر کے وہ بیع و شراء کرے، دوسرے عقود کرے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، حج ہو جائے گا اس کا، ہے نا. دوسرے تمام عقود کر سکتا ہے نا. جس طریقے سے حالت احرام میں دوسرے عقود کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے کہ وہ دوسرے تمام عقود کرے، بیع کرے، شراء کرے، تمام چیزیں کرے، ایسے ہی نکاح بھی ایک عقد ہے. جب تمام عقود اس کے لیے جائز ہیں تو عقد نکاح بھی احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز رہے گا. وہ نکاح المحرم والمحرمت. محرم اور محرمہ کا نکاح کرنا بھی صحیح ہے. والامۃ المسلمۃ والکتابیۃ. مسلمان باندی سے نکاح کرنا یہ بھی صحیح ہے، کتابیہ باندی سے نکاح کرنا یہ بھی صحیح ہے. وفی ہے خلاف الشافعی.
فیہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع و نکاح الکتابیہ جو اخیر میں ہے اس کی جانب راجع، وہ فیہ خلاف الشافعی، اور اس میں یعنی کتابیہ سے نکاح کے صحیح ہونے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں جو آیت کریمہ ہے، آپ نے یہ آیت کریمہ ضرورت کے مطابق اصول الشاسی میں بھی یاد کی ہوگی، اور جو حافظ ہیں ان کو تو یاد ہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ ہم کو ابھی اتنے ہی سے کام ہے نا، اسی کو سمجھانا ہے۔ پوری بحث جو ہے یہ ایک صفحے کی اسی آیت کریمہ کے ارد گرد ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کا ایک مرتبہ ترجمہ بھی سن لیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو قدرت نہ پائے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ پارسا مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے قابو میں ہیں، تمہاری ملکیت میں ہیں، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں میں سے۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ اگر پارسا آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے تو اس سے کریں، ورنہ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہاری ملکیت میں تمہاری مومنہ باندیاں ہیں، ان سے کریں۔ تو من فتياتكم المؤمنات، مومنات کے وصف سے فتیات کو موصوف کیا گیا ہے، مومنہ باندیاں، مطلق یہ نہیں کہا گیا ہے کہ باندیوں سے، بلکہ کیا ہے، مومنہ باندیوں سے۔ تو اسی کو لے کر کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے کہ آیت کریمہ میں ہے من فتياتكم المؤمنات، ایمان کے وصف سے ہے نا فتیات کو موصوف کیا گیا ہے، اس لیے ابھی ہم اور وضاحت کریں گے۔ چونکہ ایمان کے وصف سے فتیات کو موصوف کیا گیا ہے، باندیوں کو موصوف کیا گیا ہے، اس لیے اگر ایمان کا وصف نہ پایا جائے، ایمان کا وصف اگر نہ پایا جائے تو باندیوں سے نکاح صحیح نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے کتابیہ باندی، اس میں ایمان کا وصف ہے، کیوں؟ ایمان کا وصف وہ کتابیہ باندی میں نہیں ہے، تو من فتياتكم المؤمنات نہیں ہوا کہ اپنی مومنہ باندیوں سے، ہے نا، اس لیے کہ یہاں ایمان کے وصف سے فتیات کو موصوف کیا گیا، کتابیہ باندی میں ایمان کا وصف نہیں ہے، لہذا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یہی ان کا اختلاف ہے۔ اب اسی کو تھوڑے گاڑھے لفظ کے ذریعے سے اصولیین یہ تعبیر کرتے ہیں التخصیص بالوصف، وفی خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کسی چیز کو کسی وصف سے موصوف کیا گیا ہے تو جب وہ وصف پایا جائے گا تو صحیح رہے گا۔ جیسے باندی کو ایمان کے وصف سے موصوف کیا گیا، اگر ایمان کا وصف پایا جا رہا ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں پایا جائے گا تو صحیح نہیں ہے۔ کتابیہ باندی میں ایمان کا وصف نہیں ہے، اس لیے اس سے نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو، یہ امام شافعی کا مذہب ہے، اسی کو تھوڑا سا مشکل الفاظ میں ہے نا اصول فقہ میں ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ آپ یہی پڑھیں گے، آج سے لے کر کے فضیلت تک یہی لفظ آئے گا، ہے نا، کچھ ہو سکتا ہے تعبیر میں فرق ہو جائے۔ وفی خلاف الشافعی،
اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، بناءً وجہ اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم اما عداہ، کسی کو کسی وصف سے خاص کرنا، جیسے اس آیت کریمہ میں فتیات کو ایمان کے وصف سے خاص کیا گیا ہے نا، التخصیص بالوصف، کسی کو کسی وصف سے خاص کر دینا، یوجب یہ واجب کرتا ہے نفی الحکم اما عداہ، وہاں سے حکم کی نفی کو جہاں وہ وصف نہ پایا جا رہا ہو، ہے نا، جہاں وہ وصف نہ پایا جا رہا ہو وہاں سے حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ اسی کو آپ منطبق کیجئے من فتیاتکم المؤمنات پر، کہ فتیات کو ایمان کے وصف کے ساتھ موصوف کیا، خاص کیا گیا ہے نا۔ اب جہاں ایمان کا وصف نہیں ہوگا تو وہاں حکم یعنی نکاح کی بھی نفی ہوگی، نکاح نہیں ہوگا۔ جہاں ایمان کا وصف نہیں ہوگا وہاں حکم یعنی نکاح کی بھی نفی ہوگی کہ اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ التخصیص بالوصف، کسی کو کسی وصف سے خاص کر دینا، یہ حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے، حکم کے عدم کو واجب کرتا ہے ان جگہوں سے جہاں وہ وصف نہ پایا جائے۔ اگر وہ وصف نہیں ہے تو اس حکم کی نفی کو وہ واجب کرے گا۔ ایمان کا وصف نہیں ہے تو نکاح کے حکم کی نفی کو واجب کرے گا کہ ایمان نہیں ہوگا۔ ان کا تو بالکل صاف صاف ہو گیا کہ جہاں اگر وصف کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے نا، تو اگر جہاں وہ وصف نہیں پایا جائے گا وہاں حکم کی نفی ہوگی۔ کتابیہ باندھی میں وصف نہیں پایا جا رہا ہے ایمان کا، اس لیے اس سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، حکم نکاح کی نفی کو واجب کرے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ اندہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، لا عندنا، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ فقولہ تعالی من فتیاتکم المؤمنات، اب پھر یہاں سے ہے نا صرف اپنا مذہب بیان کر دیا کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے نا، ہمارے نزدیک ہے کیا اس کو یہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو اپنے مذہب کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا ہے نا، یہ بتا دیا کہ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، لا عندنا، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ پھر فقولہ تعالی، یہاں سے پھر امام شافعی کے مذہب کی طرف آ گئے لا عندنا کہہ کر کے، تو اللہ تعالی کا ارشاد من فتیاتکم المؤمنات، اپنی مومنہ بادیوں سے، ینفی جوازہ نکاح الکتابیت عندہ، امام شافعی کے نزدیک کتابیہ بادی کے نکاح کے جواز کی نفی کرتا ہے۔ یہاں وصف ایمان سے فتیات کو موصوف کیا گیا ہے، کتابیہ بادی میں یہ وصف معدوم ہے، لہذا حکم نکاح بھی معدوم رہے گا، اس کی نفی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم بعد میں اس کی وضاحت کرنے سے بہتر ہے کہ یہی اپنے مذہب کی بھی وضاحت کر دیں، اس لیے کہ امام شافعی کا مذہب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، دلیل بھی سمجھ میں آ گئی۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تخصیص بالوصف لا یوجب نفی الحکم اما عدا۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ تخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم اما عدا، جہاں وصف نہ پایا جائے وہاں حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک نہیں، کسی وصف سے موصوف کرنا ہے نا دوسری جگہ سے جہاں وہ وصف نہ پایا جائے وہاں سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وصف سے موصوف کرنا اگر یہ منحصر ہو اسی معنی میں کہ دوسرے کی نفی ہوتی ہے، وہی تخصیص بالوصف ہوتا ہے نا، تب تو یہ صحیح رہے گا
اگر اسی میں منحصر ہو جو یہ ہو کہ جہاں وصف نہیں پایا جائے گا وہاں حکم نہیں پایا جائے گا، وصف کے ساتھ موصوف کر دیا گیا تو جہاں وصف پایا جائے گا وہیں حکم، اور اگر وصف نہیں تو حکم نہیں، ہے نا. اگر اسی میں منحصر ہو موصوف کرنا تب تو یہ ضابطہ صحیح ہے کہ یوجب، لیکن اگر اس میں منحصر نہ ہو تو یہ ضابطہ یوجب والا درست نہیں ہوگا. آپ قرآن شریف میں یہ بھی پڑھتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہارے گود میں ہوں. تو ربیبہ کو کہا گیا کہ حرام ہے. ربیبہ کیا ہے؟ ربیبہ جانتے ہو نا، جو بیوی کہیں اور سے لے کے آئے، ہے نا، تو دوسرے شوہر سے ہو، اس کو لے کر کے آئے. تو قرآن شریف میں کس وصف سے ربیبہ کی حرمت کو موصوف کیا گیا ہے؟ جو گود میں ہو. اور اگر گود میں نہ ہو تو جوان ہو گئی ہے، وہ گود میں رہے گی، 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی لے کے آئی، وہ گود میں رہے گی. موصوف تو کیا گیا اسے فی حجورکم کے وصف سے، اس کو موصوف کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے. کب حرام ہے؟ وصف حجور، ہے نا. جب گود میں ہو تو جب وہ 30 سال کی ہوگی تو وہ گود میں نہیں ہوگی، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وصف حجور جو ہے گود میں ہونے کا وصف یہ معدوم ہو جائے تو وہ حلال رہے گی؟ حلال رہے گی؟ نہیں. وہ گود میں ہو یا نہ ہو، ربیبہ حرام ہے، لیکن یہ قید اس میں ہے کہ اس کی ماں سے دخول ہو گیا، ہے نا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہے نا. اس کی ماں سے دخول ہو چکا ہو تو ربیبہ حرام ہے، چاہے گود میں ہو یا نہ ہو. تو یہاں بھی ربیبہ کو ایک وصف سے خاص کیا گیا، وہ وصف پایا جائے یا نہ پایا جائے، ہے نا. اگر دخول ہو گیا ہے تو بہرحال وہ ربیبہ حرام ہوگی. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہوا کہ کسی وصف سے موصوف کرنا، خاص کرنا، یہ نفی حکم اما ادا کو واجب کرنے کے لیے منحصر نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں بھی آتا ہے. کبھی یہ عادت کے طریقے پر، چونکہ عام طور پہ وہ گود میں ہوتی، اس لیے عادت کے طور پہ یہاں پر فی حجورکم کو ذکر کر دیا گیا. ایسے ہی کبھی وصف کو ذکر کر دیا جاتا ہے شرف کی بنیاد پر، عظمت کی وجہ سے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور بھی دوسری تمام وجہیں ہیں. تو اس سے اتنا ظاہر ہو گیا کہ تخصیص بالوصف یہ نفی حکم اما ادا میں منحصر نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں بھی ہے. جب دوسرے معنوں میں بھی ہے تو خاص اسی معنی میں لینا یہاں یہ صحیح نہیں ہے نا. خاص اسی معنی میں لینا یہ صحیح نہیں ہے، اور جب صحیح نہیں ہے تو تخصیص بالوصف نفی حکم اما ادا کو واجب نہیں کرے گا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مومنہ بادی بہتر ہے. یہ عادت جاری تھی کہ مومنہ بادی ہی سے نکاح کیا جائے، اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا گیا. اب اگر کوئی اس کے برخلاف کتابیہ بادی سے بھی نکاح کرتا ہے تو جیسے ربیبہ ہے نا، ایسے ہی اس کا بھی معاملہ ہے کہ کتابیہ باندی سے بھی نکاح کرنا صحیح رہے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا اپنا مذہب بھی. تو اس کو یاد رکھیے گا، بار بار سنیے گا، بہت کام آئے گا. یہ تو اپنا مذہب بھی ہو گیا، ان کا مذہب بھی ہو گیا. باندی کے بارے میں ولو مع طول الحرۃ، اگرچہ آزاد عورت کی قدرت کے ساتھ ہو. اس کو تو صراحتاً اصول الشاسی میں آپ پڑھ چکے ہے نا. اپنا اور امام شافعی کا یہ اختلاف صراحت کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد المراد بطول الحرۃ، طول حرہ سے مراد القدرت علی نکاحہا، آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہے. یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے، اسے مہر دے سکتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کر سکتا ہے، پھر بھی وہ مومنہ باندی سے یا کتابیہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے نا. یہ کس کا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب.
آزاد عورتوں کا چونکہ مہر زیادہ ہوتا ہے نا، ان کے رہنے کا، کھانے پینے پہننے کا انتظام بھی تھوڑا سا اعلیٰ کوالٹی کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی آزاد عورت کو مہر دینے پر قادر ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے رہائش کا انتظام کر سکتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکتا ہے، پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے تو باندی سے وہ نکاح کر سکتا ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ ہمارا مذہب ہے. امام شافعی کا مذہب اس میں کیا ہے؟ وہ نیچے آیا تو اچھا بِأَن يَكُونَ لَهُ، اس طور پر کہ شوہر آزاد عورت کو مہر دے سکتا ہے، اسے نفقہ دے سکتا ہے، سکنا دے سکتا ہے، تمام انتظامات کر سکتا ہے نا، پھر بھی اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا درست ہے. وفی خلاف الشافعی، اس میں بھی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ تعلیق بالشرط، تعلیق بالشرط، یہ شرط کے معدوم ہونے کے وقت حکم کے عدم کو واجب کرتا ہے نا. الفاظ تھوڑا سا گاڑے ہیں ہے نا، کچھ ہے نہیں. یعنی کسی کو، کسی چیز کو کسی شرط پر معلق کرنا، کسی چیز کو کسی شرط پر معلق کرنا ان جگہوں سے جہاں وہ شرط نہ پائی جا رہی ہو، حکم کے عدم کو واجب کرے گا. جیسے آیت کریمہ میں کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ شرط ہے. جو تم میں سے پارسا آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ پائے، یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اس کی جزا ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اب وہ باندیوں سے نکاح کر لے. تو باندیوں سے نکاح کرنا یہ آزاد پر قدرت نہ ہونے کی شرط سے معلق ہے. آزاد پر قدرت نہ ہونے کی شرط سے مشروط ہے، اسی پر معلق ہے. اب اگر آزاد پر قدرت پائی جا رہی ہے، آزاد پر قدرت پائی جا رہی ہے، تو باندیوں سے نکاح کرنے کے لیے جو چیز شرط ہے کہ آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، وہ شرط نہیں پائی گئی ہے نا. وہ شرط نہیں پائی گئی کیونکہ آزاد سے نکاح کرنے کی اسے قدرت ہے. تو باندیوں سے نکاح کرنے کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آزاد سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو، اور قدرت ہے تو باندیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، حکم وہاں معدوم ہو جائے گا. اسی کو انہوں نے کہا ہے وفیہ خلاف الشافعی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے. بناءً علی ان التعلیق بالشرط، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کسی چیز کو، جیسے باندیوں سے نکاح کرنا، کسی چیز کو کسی شرط پر معلق کرنا، باندیوں سے نکاح کے جائز ہونے کو آزاد پر قدرت نہ ہونے کی شرط پر معلق کرنا ہے نا. یوجب العدم عند عدم الشرط، یہ شرط کے نہ ہونے کی صورت میں حکم کے عدم کو واجب کرتا ہے. اگر شرط نہیں پائی گئی، مثلا آزاد پر قدرت پالی گئی، تو شرط نہیں ہے نا. اس لیے حکم کے عدم یعنی باندیوں سے نکاح کے عدم کو بھی، عدم جواز کو بھی وہ واجب کرے گا اگر آزاد پر قدرت ہو گئی تو. سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ فقولہ تعالی، تو اللہ تعالی کا ارشاد وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو قدرت نہ پائے، الآیا دل علی انہ، اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر اسے آزاد پر سے نکاح کرنے کی قدرت ہے، اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، نفقہ اور سکنا وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہے، لم یجوز لہ نکاح الامہ، تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں باندی سے نکاح کے جواز کو آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہونے کی شرط پر معلق کیا گیا ہے.
اب جب وہ شرط معدوم ہو گئی، قدرت پائی جا رہی ہے آزاد سے نکاح کرنے کی، تو بادیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مذہب بالکل واضح ہو گیا ہے. اما عندنا، لیکن ہمارے نزدیک تو پہلے میں تو میں اپنا مذہب واضح کر چکا ہوں، دوسرے کو بھی میں ان کی عبارت بیان کرنے سے پہلے اپنا مذہب اپنے طور پر واضح کر دوں تاکہ آپ کے لیے بات بالکل صاف ہو جائے. شرط جو ہے، جو چیز شرط ہوتی ہے، یہ شرط اس جزا کو، جو جزا ہے شرط سے مربوط کرنے کے لیے صرف ہوتی ہے. جزا کو، جیسے یہاں جزا کیا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو جزا کو شرط سے مربوط کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے صرف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط کا وجود نہیں ہوگا. اگر شرط نہ پائی جائے تو ہمیشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مشروط کا وجود نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط کبھی، شرط کے بارے میں آپ پڑھتے آئے ہیں، میں نے پہلے یا دوسرے سبق میں بتایا تھا کہ شرط جو چیز ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، اور رکن ماہیت شے میں داخل ہے نا. جو چیز رکن ہوتی ہے وہ شے کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اور جو چیز شرط ہے نا وہ شے سے خارج ہوتی ہے. کبھی شرط جو چیز ہوتی ہے، کبھی اس امر خارج کو کہا جاتا ہے جس پر شے موقوف ہو، جس پر شے موقوف ہو اور اس پر شے کا ترتب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اسی سے ہمیشہ شے کا وجود ہوگا، صرف اسی سے ہو جائے گا، ایسا نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے صرف وضو کر لیا. وضو کیا ہے؟ شرائط میں سے امر خارج ہے، اس پر شے کا وجود موقوف ہے نا، لیکن صرف وضو کرنے سے نماز ہو گئی؟ لا يترتب علیہ، ہے نا، اس پر وہ مرتب نہ ہوتا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے شرط اس طرح کی ہوتی. اگر شرط اسی معنی میں ہو تب تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف تعلیق کے معنی کے لیے شرط کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی اس پر شے، اس پر حکم مرتب ہوتا ہو، اس پر حکم مرتب ہوتا ہو اور شے اس پر موقوف نہ ہو. اس کی وجہ سے شے کا وجود ہو جائے لیکن شے اس پر موقوف نہ ہو کہ اسی کی وجہ سے وجود ہوگا، ہے نا. جیسے وہاں وضو ہی کی وجہ سے وجود ہوگا، ہے نا. اگر وضو نہیں ہے تو نماز کا وجود ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نماز کا وجود. تو کبھی تو اس معنی میں اور کبھی اس معنی میں کہ شے اس پر کیا نام جس پر حکم مرتب ہو جائے اور اس شرط پر اس شے کا وجود موقوف نہ ہو، اس کی وجہ سے وہ چیز ہو جائے لیکن اس پر موقوف نہ ہو، اس کو بھی شرط کہتے ہیں. وہ چیز پالی گئی تو شے ہو گئی لیکن اس پر اس کا وجود موقوف نہیں ہے. یعنی شرط ہمیشہ علت ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں. شرط ہمیشہ علت ہی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو جب شرط کا ہمیشہ علت ہی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو اب شرط کے نہ پائے جانے سے حکم معدوم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ علت کے معنی میں نہیں ہوتا. اگر وہ علت کے معنی میں منحصر ہو جائے تو علت معدوم تو حکم بھی معدوم ہے نا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شرط علت کے معنی میں منحصر نہیں، دو معنی اس کا ہے نا. یہاں شرط کا دو معنی ہے، علت کے معنی میں شرط منحصر نہیں ہے
اور جب علت کے معنی میں شرط منحصر نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم معدوم ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ من لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اگرچہ یہ شرط ہے نا، اگرچہ یہ شرط ہے، اس پر شے کا وجود ہوتا ہے، لیکن نکاح اسی پر موقوف نہیں، نکاح اسی پر موقوف نہیں ہے، اور جب یہ موقوف نہیں ہے تو یہ شرط علت کے معنی میں نہیں ہے، اور جب علت کے معنی میں نہیں ہے اس لیے اگر کوئی آزاد عورت پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ وضاحت کر دی۔ اب ان کی بات دیکھیں۔ اما عندنا، لیکن ہمارے نزدیک فہو ساکت عن ھذا الحکم، تو آیت کریمہ جو ہے وہ اس حکم سے ساکت ہے کہ آزاد پر قدرت ہے تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں، صرف اس کا ذکر ہے کہ اگر من لم یستطع، جو طاقت نہیں رکھتا ہے وہ باندی سے نکاح کر لے، جو طاقت آزاد عورت سے نکاح کی جسے قدرت نہیں ہے وہ باندی سے نکاح کر لے، صرف اس کا ذکر ہے۔ اور جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ باندی سے نکاح کرے یا نہ کرے، اس کے بارے میں آیت کریمہ ساکت ہے، خاموش ہے، اس کے بارے میں آیت کریمہ میں کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا۔ اور جب کوئی حکم نہیں بیان کیا گیا ہے فبقی الحکم علی تقدیر طول الحرۃ، تو آزاد عورت پر قدرت ہونے کی صورت میں حکم نکاح علی الحل الاصلی، احل لکم ما وراء ذالکم، حل اصلی پر باقی رہا، جو محرمات ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ فرمایا گیا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، کہ ان کے سوا سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ چونکہ آزاد عورت پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا، اس کی حرمت کو قرآن میں نہیں بیان کیا گیا، اس لیے یہ صورت احل لکم ما وراء ذالکم کے تحت آئے گی، اور اس سے نکاح کرنا اس آیت کریمہ کی بنیاد پر جائز رہے گا۔ ٹھیک ہے، وقذا فی الامۃ الکتابیہ، اور یہی حال امت کتابیہ باندی کا ہے نا، کہ مومنہ باندی سے نکاح کرنے کے حکم کو تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور کتابیہ باندی سے نکاح کے حکم کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں سکوت ہے، وہاں سکوت ہے۔ اور جب سکوت ہے تو یہ کتابیہ باندی سے نکاح کا حکم احل لکم ما وراء ذالکم کے عموم کے تحت یہ بھی داخل رہے گی، اور اس سے نکاح کرنا ہے نا مومنہ باندی کے ہوتے ہوئے ہے نا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا یہ کیا رہے گا، جائز رہے گا، صحیح رہے گا، درست رہے گا۔ 35 منٹ ہو گیا۔